اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفسیر ابن کثیر اردو سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 اور 12. ہم دیکھتے ہیں آج آیت نمبر 11 اور 12 میں کیا ٹاپک ہے. گزشتہ آیت نمبر 10 میں مرض کی بات تھی کہ منافقین کے دل میں ایک مرض ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 8 اور 9 میں منافقین کی تعریف تھی کہ منافق کسے کہتے ہیں. اس آیت میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں منافقین کی کس خصلت سے آگاہ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. سدئی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے لکھا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سے مراد منافق ہیں. اور لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، یہاں فساد سے مراد کفر اور معصیت عمل ہے. ابو جعفر نے ابو العالیہ سے روایت کیا کہ زمین میں فساد نہ ڈالو سے مراد یہ ہے کہ زمین میں معصیت کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ اس کا فساد معصیت پر مبنی تھا. جو شخص زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کی بہتری اسی بات میں ہے کہ اللہ عز و جل کی طاعت بجا لائی جائے. ربیع بن انس اور قتادہ رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے. منافقوں کے فساد کی قسمیں. ابن جریر فرماتے ہیں کہ منافقین کی زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں جس کی تصدیق اور جس کی حقانیت کے ایقان کے بغیر وہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا. اور پھر خود تو شک و ریب میں مبتلا ہوتے ہی ہیں مگر مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اہل تکذیب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا ہو. یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد برپا کرنا، حالانکہ بزعم خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں. ابن جریر نے تو یہ فرمایا ہے کہ بہت خوب ہے. اسی طرح زمین میں فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مومن اور کافروں کو اپنا دوست بنا لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قطع کر دیا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سورہ النساء. اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو؟ اور پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ النساء. کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. منافق چونکہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہے اس لیے اس کا معاملہ مومنوں سے چھپا رہتا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے فساد کا برپا کرنا بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ مومنوں کو اپنی اس بات کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ مومنوں کے بجائے کافروں کی دوستی کا دم بھرتا ہے. اگر یہ اپنی پہلی حالت پر ہی رہے تو اس کا
اس کا شر کم ہوا، اور اگر یہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور اس کے قول و عمل میں مطابقت ہو تو یہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو مومنوں اور کافروں دونوں فریقوں کے ساتھ مدارات سے رہنا چاہتے ہیں، ہم ان دونوں میں صلح صفائی رکھنا چاہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں یہی روایت کیا ہے کہ ہم تو مومنوں اور اہل کتاب دونوں فریقوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فساد ہے۔ تو ان دو آیات میں آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا منافقوں کے بارے میں کیا معلومات دیں کہ وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اور فساد کس قسم کا کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فساد صرف قتل و غارت کو کہا جاتا ہے، باقی جو فساد پھیلا ہوا ہے نافرمانی کا اس کو لوگ فساد سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بے حیائی کا طوفان، یہ سینما، یہ اور ویڈیو کے مراکز اور یہ تمام میڈیا کی جو بے حیائی کے جو راستے کھلے ہوئے ہیں، یہ تمام فساد فی الارض ہے، یہ بھی فساد ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے طرح طرح سے، یہ میوزک انڈسٹری کے ذریعے اور بہت ساری چیزیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر ابھار رہی ہیں۔ تو ابھی ہم نے تفسیر میں دیکھا کہ علماء نے اور صحابہ کرام نے فساد صرف قتل و غارت نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کو قرار دیا ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی وہ کسی بھی صورتحال میں ہو وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور وہ نہ صرف خود نافرمانی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر انوالو کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان میڈیا والوں سے پوچھیں کہ آپ تو یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جی ہم انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایک اچھے ماحول میں لانا چاہتے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ابھی ہم نے پڑھا کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور ان کی ایک نشانی یہ بتائی کہ یہ کفار سے دوستی کرتے ہیں، یہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے کے دم بھرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے رہا جائے، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں ہمیں کہا ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، یعنی کیا تم اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے رہے ہو یہ بات کر کے کہ تم کفار سے دوستیاں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم اس وقت ہم قرآن کی روح سے بہت دور ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، ہم قرآن کے ترجمے بھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر کی طرف بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس تفسیر اور ترجمے کو ہم اپنے حلق سے اتارنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔